الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى لا سيما على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله الأصفياء والرضوان على أصحابه الأتقياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون الحق من ربك فلا تكن من الممترين صدق اللہ مولانا العظیم۔ حاضرین گرامی قدر، کہا جاتا ہے کہ سیدنا حضرت مسیح ابن مریم علیہ السلام کی پیدائش 25 دسمبر کو ہوئی۔ یہ بات خود انجیل کے بیان سے مطابقت نہیں رکھتی، اور 25 دسمبر کا موسم اور حضرت مسیح علیہ السلام کی پیدائش کے واقعات، ان دونوں میں کوئی جوڑ نہیں ملتا۔ اس لیے کہا جاتا ہے، ایک مشہور روایت ہے، تو اس حوالے سے آج حضرت مسیح علیہ السلام کی دعوت کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیامت تک کے احوال بیان فرمائے۔ ان تمام احوال میں حضرت مسیح علیہ السلام کی شخصیت نہایت ہی اہم اور کلیدی شخصیت ہے۔ آپ کا کردار ایک کلیدی کردار ہوگا۔ پھر ان کی شخصیت کو دیکھا جائے تو سراسر اعجاز ہے، ایک معجزانہ شخصیت ہے۔ ولادت ہے، رضاعت ہے، نبوت، پھر نبوت کے بعد کے حالات، پھر ان کا آسمانوں پر اٹھایا جانا اور دوبارہ نازل ہونا، اور اس دنیا میں آ کر کفر کے خلاف جس انداز میں وہ سر بکف ہوں گے اور جہاد کریں گے، اور پھر ان کی وفات ہوگی، یہ ساری چیزیں شان اعجاز سے تعلق رکھتی ہیں۔ پیغمبروں میں بھی ان کا مرتبہ بہت اونچا مرتبہ ہے، اولو العزم پیغمبر ہیں، صاحب کتاب پیغمبر ہیں۔ ہمارے ہاں جو حالات پائے جاتے ہیں، ان میں عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام وہ یہود کے پیغمبر ہیں، اور حضرت مسیح علیہ السلام عیسائیوں کے، مسیحیوں کے پیغمبر ہیں۔ یہ درست نہیں ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ ہمارے ہیں، ہمارے لیے ان پر ایمان لانا مومن ہونے کے لیے ضروری ہے، بلکہ جتنے بھی سچے پیغمبر گزرے ان سب پر ایمان لانا ہمارے لیے ضروری ہے، ورنہ ہم مومن ہی نہیں ہوتے۔ یہ حضرات یہود اور نصارہ
انہوں نے تو اپنے پیغمبروں کی تعلیمات سے انحراف کیا تھا۔ حضرت موسیٰ اپنی زندگی میں ان یہود سے بیزار رہے، اور حضرت مسیح علیہ السلام اپنی زندگی میں ان یہود سے بیزار رہے۔ ایمان لانے والے تو بہت کم تھے، زیادہ وہ لوگ تھے جو ان کا انکار کر رہے تھے، ان کی تکذیب کر رہے تھے، ان کا تمسخر اڑا رہے تھے، زیادہ تو وہ لوگ تھے۔ تو آج اس حوالے سے بات کی جا رہی ہے کہ حضرت مسیح علیہ السلام کی دعوت کیا تھی، اس زمانے کے حالات کیا تھے۔ حضرت مسیح علیہ السلام پیدائش کے بعد 40 دنوں کے بعد جب حضرت مریم ان کو لے کر اپنے قبیلے میں واپس آئیں تو یکا یک ان کے بارے میں بد تہذیبی اور بدتمیزی کا ایک طوفان اٹھایا گیا، اور اللہ نے آپ سے فرما دیا تھا کہ آپ کسی بات کا جواب نہیں دیں گی، بس اتنا کہہ دیجئے کہ میں آج روزے سے ہوں، میں کسی سے بات نہیں کر سکتی، ہاں یہ بچہ خود بتائے گا۔ وہ کہنے لگے کہ ہم اس بچے سے کیسے بات کریں جو ابھی 40-41 دن کا بچہ ہے۔ بس یہ بات کر ہی رہے تھے کہ حضرت مسیح علیہ السلام بول اٹھے، انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ سبحان اللہ، پہلا لفظ جو حضرت مسیح علیہ السلام کی زبان مبارک سے نکلا ان کی پوری شخصیت کو بیان کر رہا ہے، اور جو کچھ ان کے بارے میں مستقبل میں کہا جانے والا تھا، اللہ نے پہلا لفظ ہی ان کی زبان سے، ان کے منہ سے وہ نکلوایا جو اس کی تردید کر رہا ہے، میں اللہ کا بندہ ہوں، یعنی نہ میں خود خدا ہوں نہ ہی خدا کا بیٹا ہوں، میں صرف اس کا بندہ ہوں۔ آتانی الکتاب وجعلنی نبی، اللہ نے مجھے کتاب عطا فرمائی اور مجھے نبی بنایا، یعنی یہ اس نے مقدر کر دیا۔ وجعلنی مبارکا، اللہ نے مجھے بابرکت بنایا، اینما کنت، میں جہاں بھی رہوں اللہ نے مجھے مبارک بنایا ہے، بابرکت بنایا۔ وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا، اور اللہ نے مجھے نماز اور زکوٰۃ کی وصیت فرمائی کہ جب تک زندہ رہوں نماز اور زکوٰۃ کی پابندی کروں۔ وَبَرًّا بِوَالِدَتِي، اور اللہ نے مجھے حکم دیا کہ اپنی اماں کے ساتھ، اپنی والدہ کے ساتھ میں حسن سلوک رکھوں، ان کی خدمت کروں۔ اب یہ دیکھیے 3 ہی چیزیں ہوتی ہیں، ایک تو ارکان اسلام ہمیں بھی معلوم ہے، یہی دین چلا آ رہا ہے، نماز، زکوٰۃ، روزہ اور حج، اور اس کے ساتھ حقوق العباد میں سب سے بڑا حق وہ والدین کا ہے۔ تو حضرت مسیح نے گہوارے میں یہ چیز فرما دی کہ اللہ نے مجھے والدہ کے ساتھ حسن سلوک کی تاکید فرمائی۔ اور آگے بڑھنے سے پہلے اس لفظ کو بھی نوٹ کیجئے، وَبَرًّا بِوَالِدَتِي فرمایا ہے، اس سے پہلے سورہ مریم ہی میں حضرت یحییٰ کا جہاں ذکر ہے وہاں فرمایا کہ وَبَرًّا بِوَالِدَيْ، اللہ نے مجھے والدین کے ساتھ حسن سلوک کی تعلیم فرمائی، یہاں صرف والدہ کا ذکر ہے، بالکل واضح اشارہ ہے کہ اللہ نے ان کی ولادت معجزانہ طور پہ فرمائی، بن باپ اللہ نے انہیں پیدا فرمایا، صرف والدہ کا ذکر ہے۔ تو یہ ابتدا میں پنگھوڑے میں انہوں نے باتیں فرمائی۔ جب حضرت مسیح علیہ السلام 30 برس کی عمر کو پہنچتے ہیں تو جو کچھ گہوارے میں معجزانہ طور پر فرمایا تھا اب اس کے عملی ظہور کا وقت آن پہنچا۔
بنی اسرائیل میں اس وقت عقیدے کا فساد بھی برپا تھا اور اخلاق میں جھوٹ، فریب، حسد، بغض، تکبر، خود پسندی جیسی اخلاقی برائیاں پھیلی ہوئی تھی۔ اور یہ پیغمبروں کے واقعات اللہ نے قرآن میں بیان فرمائے، یہ اصل میں ہمارے لیے آئینہ نصیحت اور آئینہ عبرت ہے۔ جب ہم یہ باتیں سن رہے ہیں تو اپنے جی میں اپنے حالات پر بھی نظر ڈالتے جائیے۔ اس وقت جو کچھ تھا، کیا آج ہمارے اندر وہی کچھ تو نہیں ہے تو کس انداز میں ہے؟ عقیدے کا فساد بھی تھا اور اخلاقی برائیاں بھی پھیلی ہوئی تھیں۔ بنی اسرائیل کے پیر، درویش، علماء اور فقہاء دنیا کے بندے بنے ہوئے تھے، دنیا کے بندے، دنیا پرست، اپنے مفادات کے لیے کتاب اللہ میں تحریف اور احکام میں تبدیلی ان کا معمول بن چکا تھا۔ ذرا خوف خدا دل میں نہیں تھا کہ ہم کیا کام کر رہے ہیں۔ اللہ کا شکر ہے ہمارے پاس اللہ کی کتاب محفوظ ہے اور رہے گی۔ اس موقع پر انشاءاللہ، یہ موقع انشاءاللہ کہنے کا نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ نے خود وعدہ فرما لیا، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، یہ الذکر ہم نے ہی نازل کیا ہے اور ہم خود اس کی حفاظت کریں گے۔ اللہ نے اعلان کر دیا، تو یہ کتاب محفوظ رہے گی، اس لیے کوئی اس میں تبدیلی نہیں کر سکتا۔ اب اگر لوگ کرتے ہیں تو اس کے مفہوم میں بگاڑ پیدا کرتے ہیں، تحریف معنوی کرتے ہیں، تحریف لفظی ممکن نہیں، تحریف معنوی کرتے ہیں، ایسی تعویل کرتے ہیں کہ جس کے بارے میں اقبال نے کہا کہ ایسا معنی کہ جس کی خبر نہ خدا کو ہے، نہ جبریل کو ہے، نہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہوتی ہے، ایسا معنی بیان کرتے ہیں۔ تو اس وقت بنی اسرائیل کا حال بھی ایسا ہی تھا۔ ان حالات میں اللہ نے حضرت مسیح کو بنی اسرائیل کی طرف رسول بنا کر بھیجا اور ان کی اصلاح اور اصل دین کو اجاگر کرنے کی ذمہ داری سونپی گئی۔ اصل دین، جتنے پیغمبر آئے، دین تو حضرت آدم سے، حضرت نوح سے یہی چلا آ رہا ہے۔ ہر پیغمبر اصل دین کو اجاگر کرتا رہا۔ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف لائے تو ملت ابراہیمی کا جو روشن چہرہ داغدار کر دیا گیا تھا، اس کو لوگوں کے سامنے روشن کرنے کے لیے آئے تھے۔ تو اصل دین تورات، اس کو واضح کرنے کے لیے حضرت مسیح علیہ السلام آئے۔ اس حوالے سے دو مقام قرآن مجید سے، ایک قرآن مجید سے ہے اور خود ایک انجیل سے وہ عرض کر رہا ہوں۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 49 میں فرمایا گیا کہ ہم نے بنی اسرائیل کی جانب ایک رسول بھیجا اور انہوں نے آ کر کہا، انی قد جئتکم بآیۃ من ربکم، میں تمہارے رب کی جانب سے تمہارے پاس نشان لے کر آیا ہوں، اس کی قدرت کا اور میری صداقت کا۔ دیکھو نشان کیا ہے، انی اخلق لکم من الطین کہیئۃ الطیر، مٹی سے پرندے کا ایک مجسمہ بناتا ہوں، مٹی سے ایک پرندے کی ایک شکل بناتا ہوں، فانفخ فیہ، اس میں پھونک مارتا ہوں، فیکون طیرا، اور وہ جیتا جاگتا پرندہ ہو جاتا ہے، لیکن کیسے؟ بِإِذْنِ اللہ، اللہ کے حکم سے۔
میرا کوئی کمال نہیں ہے، میں نہیں کرتا، اللہ مجھے فرماتا ہے میں ایک مجسمہ بناتا ہوں، اس میں پھونک مارتا ہوں، اللہ کے حکم سے اس میں جان پڑ جاتی ہے۔ ایک اور نشان، وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ، پیدائشی نابینا اسے بینا کر دیتا ہوں۔ پیدائشی نابینا، آنکھوں پہ ہاتھ پھیرا بینا ہو گیا۔ الابرس، کوڑھی برس کا مریض، ہاتھ پھیرتا ہوں وہ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ وَأُحْيِي الْمَوْتَى، مردوں کو زندہ کرتا ہوں، مردوں کو زندہ کرتا ہوں، لیکن یہ سب کام کیسے ہوتے ہیں؟ بِإِذْنِ اللہ، اللہ کے حکم سے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے کئی واقعات بیان فرمائے کہ اسی دنیا میں اللہ نے مردوں کو زندہ کیا۔ یہ بات ماننے میں انسان کی عقل انسان کے ساتھ جنگ کرتی ہے۔ مر جائیں گے، ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، دوبارہ کیسے زندہ ہوں گے؟ تو انسان کی جنگ ہوتی ہے عقل کے ساتھ۔ قرآن پاک میں یہ ساری کشمکش مذکور ہے، اور قرآن پاک کا تقریباً 1/3 حصہ یا نصف ہاف جو قرآن مجید وہ اسی بات پر مشتمل ہے۔ یہ بات دل میں بٹھائی جائے، اس کو منوایا جائے، ایک دن ہم نے زندہ ہونا ہے اور اللہ کو اس زندگی کا جواب دینا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس زندگی میں، اسی دنیا میں کچھ واقعات، کچھ نمونے سمجھانے کے لیے ظاہر فرما دیتا ہے۔ ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اللہ کے حکم سے اللہ کا بندہ مردوں کو تمہاری آنکھوں کے سامنے زندہ کرتا ہے، تو کیا اللہ اپنے حکم سے سب مردوں کو زندہ نہیں کر سکتا؟ یقیناً وہ کر سکتا ہے۔ تو اللہ نے یہ آیات بینات ان کو عطا فرمائی۔ وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ، تم جو کچھ کھاتے ہو میں تمہیں بتا دیتا ہوں، یہ کھا کر آئے، کھایا اپنے گھر میں، میرے پاس آئے، میں تو وہاں موجود نہیں تھا، لیکن بتا دیتا ہوں۔ اور جو کچھ گھروں میں تم نے سینت سینت کر رکھا ہے، ذخیرہ کیا ہوا ہے، وہ بھی تمہیں بتا دیتا ہوں۔ کہاں کیا چیز رکھی ہے؟ ایک معمولی بات نہیں ہے، بہت بڑی بات ہے۔ لیکن یہ سب کیسے ہوتا ہے؟ اللہ مجھے بتاتا ہے، میں تمہیں بتاتا ہوں۔ ان فی ذلک لآیۃ لکم ان کنتم مؤمنین، اگر تم مانو، اس میں اللہ کی قدرت کی بڑی نشانیاں ہیں۔ ان معجزات کے ساتھ اللہ نے حضرت مسیح علیہ السلام کو بھیجا۔ اس کے بعد یہ بات سوچنے کی ہے کہ اتنے عظیم الشان معجزات، اور دین بھی کوئی نیا دین نہیں تھا، بلکہ فرمایا اسی سورہ آل عمران میں کہ وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاتِ، مجھ سے پہلے تورات نازل ہو چکی، میں اس کی تصدیق کرنے والا ہوں، اسی تورات کے احکام کو واضح کرنے کے لیے میں آیا ہوں۔ تو دین بھی کوئی نیا نہیں تھا۔ تو پھر مخالفت کیوں ہوئی؟ مخالفت کیوں ہوئی؟ یہ بات ہے سوچنے کی۔ قرآن مجید میں اس کے اشارات موجود ہیں۔ انجیل میں ہمیں کچھ تفصیل ملتی ہے۔ میرے سامنے انجیل متی کی کچھ آیات ہیں، باب 23 اور آیت نمبر 1 سے 28 تک، اس کو خود بھی پڑھیے۔ عجیب ایک واضح فرمایا۔ دیکھیے انجیل میں، تورات میں تحریف ہوئی۔ تحریف کا معنی ہے کہ جہاں جو چیزیں ان کے مفاد سے ٹکراتی تھیں انہوں نے اس میں ہیرا پھیری کی، لیکن
کئی مقامات خود بتاتے ہیں کہ وہ پیغمبر کی زبان سے نکلی ہوئی باتیں ہیں، وہ قرآن سے نہیں ٹکرا رہی، دین کے مخالف نہیں ہیں، اور ان کا رنگ پیغمبرانہ رنگ ہے۔ انہی میں سے ایک حضرت مسیح علیہ السلام کا یہ وعظ ہے جو ہمارے سامنے ہے، اور یہ وعظ سنتے ہوئے میں پھر یاد دلا رہا ہوں اپنے حالات کو، اپنے زمانے کے سیاسی اور مذہبی حالات کو سامنے رکھیے۔ حضرت مسیح علیہ السلام نے اپنے حواریوں سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا، جو ان پر ایمان لائے تھے حواری، تو سامنے بیٹھے ہوئے تھے، تو ان سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ فقیہ اور فریسی، یعنی علماء، یہ درویش، یہ مشائخ، یہ پیر، فقیہ اور فریسی موسیٰ کی گدی پر بیٹھے ہیں، جو یہود چلے آ رہے تھے ان کے جانشین، تو آج موسیٰ علیہ السلام کی گدی پر یہ علماء اور یہ درویش، یہ پیر بیٹھے ہوئے ہیں۔ بس جو کچھ وہ تمہیں کہیں وہ سب کرو، جو کچھ وہ تمہیں کہیں وہ سب کرو اور مانو، لیکن ان کے سے کام نہ کرو۔ کہیں جو کہیں وہ کرو، مانو، لیکن جو وہ کام کر رہے ہیں وہ کام نہ کرو، کیونکہ وہ کہتے ہیں اور کرتے نہیں۔ سورہ الصف میں دیکھ لیجئے، یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم وہ باتیں کیوں کہتے ہو جو تم کرتے نہیں۔ یہ قرآن پاک کی آیت ہے۔ تو واعظ میں فرمایا وہ ایسے بھاری بوجھ جن کو اٹھانا مشکل ہے باندھ کر لوگوں کے کندھوں پر رکھتے ہیں، مگر خود ان کو اپنی انگلی سے ہلانا بھی نہیں چاہتے۔ یہ کون سا بھاری بوجھ ہے؟ سورہ اعراف میں ذکر ہے کہ یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جو آئے ہیں، وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ، ان سے بوجھ اتار رہے ہیں، اور وہ گلے کے طوق جو ان مذہبی رہنماؤں نے لوگوں کے گردنوں میں ڈال رکھے تھے، ان طوقوں کو توڑ رہے ہیں۔ یہ قرآن پاک میں مذکور ہے۔ یہ بوجھ کیا تھے؟ یہ رسوم و رواج کے بوجھ، یہ بدعات کے بوجھ، یہ کرو اتنا نذرانہ فلاں کے لیے، اتنی نیاز فلاں کے لیے۔ ظاہر ہے کہ الٹیمیٹلی اس کا فائدہ کس کو ہوتا تھا؟ انہی علماء کو اور انہی درویشوں کو اس کا فائدہ ہوتا تھا۔ تو خود نہیں کچھ کریں گے اور لوگوں سے کام کروائیں گے، ان کے دین کے نام پر بوجھ ان کے کندھوں پر لا دیں گے۔ وہ اپنے سب کام لوگوں کو دکھانے کو کرتے ہیں، وہ اپنے سب کام لوگوں کو دکھانے کو کرتے ہیں، کیونکہ وہ اپنے تعویذ بڑے بناتے اور اپنی پوشاک کے کنارے چوڑے رکھتے ہیں۔ اب تفصیل کا وقت نہیں، آپ کبھی یہ جو پوپ اور بشپ وغیرہ جو لباس پہنتے ہیں اس کو دیکھ لیا کریں، ابھی تک وہی چلا آ رہا ہے۔ اپنی پوشاک کے کنارے چوڑے رکھتے ہیں، ضیافتوں میں صدر نشینی اور عبادت خانوں میں اعلیٰ درجے کی کرسیاں اور بازاروں میں سلام اور آدمیوں سے ربی کہلانا پسند کرتے ہیں۔ جہاں جائیں ہمارا اونچا مقام ہو، حتیٰ کہ عبادت گاہ جو اللہ کی بندگی کے لیے ہے، یہاں بھی جب آتے ہیں تو بندے بن کر نہیں آتے، پیر بن کر آتے ہیں۔ یہ مسجد یہ پیر خانہ نہیں ہے، مسجد اللہ کی عبادت کا مقام ہے۔ جب انسان مسجد میں آئے تو اپنی پیری، اپنا علم سب وہاں باہر جوتے کے ساتھ جھاڑ دے۔ یہاں انسان کوئی بھی ہو اسے بندہ بن کر آنا چاہیے۔ یہ یہود کا طریقہ تھا جس پر حضرت مسیح علیہ السلام نے نکیر فرمائی۔ کہتے ہیں ہمیں ربی کہو، وَمِنْهُمْ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ، قرآن پاک میں ہمیں ربی کہو۔ اور آج کل کے بہت سے ٹائٹل ہیں، میں انہیں دہرانا نہیں چاہتا ہوں،
لمبے چوڑے ٹائٹل اتنے بڑے بڑے، اندر دیکھیں تو اتنا سا ایک بندہ نظر آتا ہے، چھوٹا سا بندہ، چھوٹا سا ہوگا۔ گھٹ گئے انسان، بڑھ گئے سائے، القاب بڑے بڑے ہیں، اندر بندہ کچھ نہیں۔ یہ بنی اسرائیل میں تھا۔ فرمایا کہ تم ربی نہ کہلاؤ، اور جو تم میں بڑا ہے وہ تمہارا خادم بنے، جو تم میں بڑا ہے وہ تمہارا خادم بنے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا تھا سید القوم خادمہم، قوم کا سید وہ ہے، قوم کا بڑا وہ ہے، سردار وہ ہے جو ان کا خادم بنے۔ تم میں بڑا وہ ہے جو خادم بنے، اور جو کوئی اپنے آپ کو بڑا بنائے گا وہ چھوٹا کیا جائے گا۔ جو اپنے آپ کو بڑا بنائے گا وہ چھوٹا کیا جائے گا، اور جو اپنے آپ کو چھوٹا بنائے گا وہ بڑا کیا جائے گا۔ من تواضع للہ رفعہ اللہ۔ اس کے بعد یہ تو اپنے حواریوں میں خطاب فرمایا، یہودی علماء اور فقہا سے براہ راست انہوں نے ایڈریس فرمایا، اے ریاکار فقیہو اور فریسیو، ہم کہہ سکتے ہیں ریاکار علماء اور پیرو، تم پر افسوس کہ آسمان کی بادشاہی لوگوں پر بند کرتے ہو، کیونکہ نہ تو آپ داخل ہوتے ہو اور نہ داخل ہونے والوں کو داخل ہونے دیتے ہو۔ لوگوں کو اپنے تک محدود رکھا ہوا ہے، اللہ تک نہیں پہنچنے دیتے۔ تم پر افسوس کہ تم بیواؤں کے گھروں کو دبا بیٹھتے ہو، دکھاوے کے لیے نماز کو طول دیتے ہو، تمہیں زیادہ سزا ہوگی۔ نذرانوں کے نام پر جو کچھ ہوتا ہے وہ ہمارے سامنے ہے۔ تم پر افسوس کہ ایک مرید کرنے کے لیے تری اور خشکی کا دورہ کرتے ہو۔ اب تری اور خشکی کے ساتھ ہمارے زمانے میں فضائی سفر بھی شامل کر لیجئے۔ ایک مرید بنانے کے لیے کہاں کہاں کا سفر کرتے ہو، اور جب وہ مرید ہو چکتا ہے تو اسے اپنے سے دونا جہنم کا فرزند بنا دیتے ہیں۔ تمہارا ٹھکانہ بھی وہی ہے، جس کو مرید کرتے ہو اسے بھی اپنے ساتھ جہنم میں لے کے چلے جاتے ہو۔ تم پر افسوس کہ پودینے اور سونف اور زیرے پر تو دہ یکی یعنی عشر 10واں حصہ وہ دیتے ہو، پر تم نے شریعت کی زیادہ بھاری باتوں یعنی انصاف اور رحم اور ایمان کو چھوڑ دیا۔ پودینے پر، سونف پر، یہ چھوٹا کام ہے، ہلکا آسان کام ہے، وہ تو اپنا لیا، لیکن جو بھاری کام ہے کہ انصاف کرو، رحم کرو، ایمان لاؤ، اس کو چھوڑ دیتے ہو۔ لازم تھا کہ یہ بھی کرتے اور وہ بھی نہ چھوڑتے۔ اے اندھے راہ بتانے والو، ہائے ہائے، یہ پیغمبر ہی یہ بات کہہ سکتا ہے۔ اے اندھے راہ بتانے والو، جو مچھر کو تو چھانتے ہو اور اونٹ کو نگل جاتے ہو۔ مچھر کو چھان چھان کے، مچھر کہیں ہمارے گلے میں نہ چلے جائے، حرام نہ کہیں چلا جائے، اور پورے کا پورا اونٹ، حرام اونٹ، وہ سارا ڈکار جاتے ہو۔ اے اندھے راہ بتانے والو، مچھر کو تو چھانتے ہو اور اونٹ نگل جاتے ہو۔ حدیث میں ہے حضرت امام حسین سلام اللہ علیہ کو جب شہید کیا گیا، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حج کے موقع پر تھے، تو کسی عراقی نے آ کر سوال کیا کہ اگر حالت احرام میں مچھر مار دے، محرم حاجی احرام کی حالت میں اگر مچھر مار دے تو اس پر کوئی دم، کوئی کفارہ؟ کیسے ظالم لوگ ہو، کیسے ظالم لوگ ہو، پیغمبر خدا کے فرزند کو شہید کر دیا تو مچھر کے بارے میں مجھ سے پوچھتے ہو؟ کیسے ظالم ہو، مچھر چھانتے ہو اور اونٹ نگلتے ہو۔ تم پر افسوس کہ پیالی اور رکابی کو اوپر سے صاف کرتے ہو، اوپر سے برتن صاف کرتے ہو یعنی دل، مگر دل اندر وہ اندر لوٹ اور ناپرہیزگاری سے بھرے ہوئے ہیں۔ ظاہر تمہارا بہت اجلا ہے، روشن ہے،
خوشبودار، لیکن دل میں گندگی۔ اے اندھے فریسی، اندھے پیر، اندھے عالم، پہلے پیالے اور رکابی کو اندر سے صاف کر تاکہ اوپر سے بھی صاف ہو جائیں۔ تم پر افسوس کہ تم سفیدی پھری ہوئی قبروں کی مانند ہو۔ خوبصورت قبریں ہیں، ماربل لگے ہوئے ہیں اور سب کچھ ہے، جو اوپر سے تو خوبصورت دکھائی دیتی ہیں مگر اندر مردوں کی ہڈیوں اور ہر طرح کی نجاست سے بھری ہوتی ہے۔ اسی طرح تم بھی ظاہر میں تو لوگوں کو راست باز دکھائی دیتے ہو، ظاہر میں بڑی پہنچی ہوئی سرکار، بڑا ولی اللہ، حالانکہ ولی کون ہے اللہ بہتر جانتا ہے۔ کسی کے بارے میں قطعیت سے نہیں کہا جا سکتا کہ یہ اللہ کا ولی، حسن ظن ہو سکتا ہے، غالب گمان تو ہو سکتا ہے۔ ظاہر میں تم لوگوں کو راست باز دکھائی دیتے ہو مگر باطن میں ریاکاری اور بے دینی سے بھرے ہو۔ خیال فرمایا، یہ ہے واس۔ اور اس طرح کی باتیں ایک موقع پر نہیں، وہ بارہا فرماتے تھے۔ تو عقائد اور اعمال میں پر یہ جو تنقید تھی اور بے باکانہ تنقید تھی، آج بھی مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کا حوالہ دیے بغیر اگر یہ واز آج بھی پیروں اور علماء سو کے مجمع میں کیا جائے تو سر بچانا بہت مشکل ہے، بہت مشکل ہے۔ وجہ یہ ہے کہ دنیاوی عزت، دولت، وجاہت اور مفادات کی محبت انسان کے دل میں اتنی بیٹھی ہوئی ہے کہ جہاں اور جس سے ان مفادات کا نقصان دکھائی دے انسان اس کا دشمن ہو جاتا ہے، خواہ وہ پیغمبر ہی کیوں نہ ہو، خواہ وہ پیغمبر ہی کیوں نہ ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بھی یہی کچھ ہوا، اور میں معافی چاہتا ہوں، بصد ادب معافی چاہتا ہوں۔ لوگ لکھتے ہیں، کہتے ہیں، نعتیں پڑھتے ہیں، اگر میں اس دور میں ہوتا تو میں یہ ہوتا، میں یہ ہوتا۔ ارے بھائی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو اب بھی موجود ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو اب بھی موجود ہیں۔ یہ قرآن ہے تو حضور ہیں، یہ قرآن حضور ہی تو ہیں۔ تمہیں کس نے روکا کہ قرآن پہ عمل نہ کرو؟ تمہیں کس نے روکا ہے؟ صرف باتیں ہیں، وہ ایسی ہی باتیں ہیں جیسے بنی اسرائیل کیا کرتے تھے۔ اللہ مجھے اور آپ کو سیدھی راہ پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔